میں سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کا استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سننے کو قبول فرمائیں، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور اسی طریقے سے جو کچھ ہم قرآن و حدیث کی باتیں شیخ محترم کی زبانی سنیں گے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج جیسا کہ آپ تمام حاضرین کو عنوان معلوم ہے، اتباع رسول ہی راہ نجات، یقیناً یہ ایک اہم موضوع ہے جو ہر زمان و مکان کے اعتبار سے بہت خاص ہے۔ میں بطور تمہید صرف ایک بات کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ تمام انسانی زندگی میں ایک رہنما کا ہونا ضروری ہے، اور خصوصی طور پر ہم مسلمان ہیں تو ہماری ایمانی زندگی میں، مسلمانی زندگی میں دین پر چلنے کے لیے ایک ایسا رہبر کی ضرورت ہے جو ہمیں ہر موڑ پر، ہر قدم قدم پر ہماری صحیح رہنمائی کر سکے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ رہنمائی میں کبھی مسٹیک ہو، کبھی زندگی میں کوئی رہنمائی ہوئی اور مسٹیک ہو گئی، بعد میں وہ غلطی ہو گئی، ایسے رہنما بھی نہیں، بلکہ ایسے رہنما جو پوری زندگی میں ہر قدم پر وہ بھی صحیح رہنمائی کر سکے، اور ایسی رہنمائی جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو۔ یقیناً وہ اس امت کے اندر صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا رہنما نہیں جو حقیقی طور پر، صحیح طور پر پوری زندگی میں کبھی بھی ایک غلطی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے ان کو، اور قرآن مجید اور احادیث رسول اس تعلق سے بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر بنایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا امام بنایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مرشد بنایا گیا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تو کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اس طریقے سے مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے امام بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، اور اسی رہنمائی کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس میں 100% ہم صراط مستقیم پر قائم و دائم رہیں گے، اور 100% اس میں 1% کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم غلط راستے پر چل سکتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہم اپنی زندگی کو، خصوصی طور پر دینی زندگی کو اگر ہم لے کر کے چلیں تو 1% کا بھی یہ اس بات کی غلطی کا امکان نہیں، نہ ہی شکوک و شبہات کا امکان ہے۔ لیکن آج اس دور میں ہم دیکھیں کہ مختلف مسلمانوں کے اندر الگ الگ ٹولیاں، جماعت، اور اس طریقے سے لوگوں نے الگ الگ لوگوں کو رہنما بنا لیا ہے۔ ہم مانتے ہیں، ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان اماموں کی، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے امام نہیں بنایا ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے ہمارا رہبر نہیں بنایا ہے، ہم نے ان کو بنایا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارا رہبر بنایا ہے اور ہمارا امام بنایا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی ہے، جس میں 1% کا بھی کسی بھی طریقے سے اس میں ڈاؤٹ یا غلطی ہونے کا کوئی شبہ نہیں۔ اور اسی ٹاپک پر انشاءاللہ العزیز ہم شیخ محترم سے تفصیلی بیان سنیں گے، اور اس کے لیے میں شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں شیخ محترم فضیلت الشیخ محمد امین عمری مدنی حفظہ اللہ و تولیٰ۔ شیخ محترم کا مختصر تعارف یہ ہے کہ شیخ محترم نے عمر آباد سے فضیلت کی ڈگری حاصل کر کے
پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کر کے آئے ہیں، اور شیخ محترم رائے درگ کا مدرسہ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے اندر تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے شیخ محترم ہمارے جو لاک ڈاؤن کے بعد کا جو سلسلہ چلا ہے یہ ماہانہ پروگرام کا، تو تیسرا پروگرام میں بھی ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، جس میں شیخ محترم کا بیان تھا کہ نماز کی فضیلت اور بے نمازی کا انجام کے حوالے سے آپ نے سنا، اور بہت ہی اچھا تاثر رہا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سامعین جو ایک اہم موضوع کے ساتھ شیخ محترم تشریف لائے ہیں تو انشاءاللہ دل جمی کے ساتھ سنیں گے، اور اس مقصد کے ساتھ سنیں گے کہ آپ جو ہے عمل پیرا ہو جائیں۔ اتباع رسول ہی راہ نجات ہے، اس عنوان پر۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، مسجد کے ذمہ داران اور عزیز بچوں، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ آج ہم لوگ اس نبی کے تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نبی کی بڑی شان ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس کا بڑا مقام ثابت کیا ہے۔ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں انہیں بڑی خصوصیتیں عطا کی ہیں جنہیں آخری نبی بنایا گیا ہے، جن کے نقش قدم پر چلنا، جن کی اتباع کرنا، جن کی تقلید کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے، انسانوں کی بھی جنات کی بھی، اس لیے کہ آپ انسان اور جن دونوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کا مقام اتباع تقلید میں، اسوہ اور نمونہ بنانے میں اتنا اہم اور زیادہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان آپ سے پہلے کے انبیاء بھی ہوتے تو ان نبیوں کے لیے بھی ضروری ہوتا کہ وہ آخری نبی کی اتباع کرتے، آخری نبی پر ایمان لا کر ان کی تعلیمات پر عمل کرتے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تورات کے نسخے کے ملنے پر کہا تھا کہ اے موسیٰ، اے عمر، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، آپ کی اتباع کرنے والے بن کر ہی لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان رہیں گے اور اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اتباع کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، جن کی اتباع کرنے سے ہی انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات ہے، جن کی اتباع گویا کہ وہ سنت کی اتباع ہے،
اور سنت کی اتباع کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ جس طرح قوم نوح پر عذاب آیا تو نوح علیہ السلام نے لوگوں سے، اپنے بچوں سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ سنت، رسول کی اتباع، رسول کا طریقہ، یہ نجات دینے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے پر لوگ نجات پا لیے، کامیابی پا لیے، عذاب اور ہلاکت سے محفوظ ہو گئے، سنت پر عمل کرنے سے دنیا میں اور آخرت میں نجات اور کامیابی ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی نصرت اور مدد ہے، دنیا میں اور آخرت میں انعامات ہیں، فضل ہے، اور رب العالمین کا ایک طرح کا بڑا انعام ہے۔ محترم حضرات، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، اور جب انسان اتباع نہیں کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا ہے۔ جب مومن نہیں ہوتا ہے تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ تو کیا میں تمہیں آپس میں محبت کرنے کا ذریعہ نہ بتاؤں؟ کہا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا ذکر کرتے ہوئے جنت میں داخلے کے معاملے میں یہ شرط بتا دی کہ جنت میں داخلہ ایمان والوں ہی کو ملتا ہے، اور ایمان والے اسی وقت ایمان والے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں۔ جو رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ مومن نہیں ہے، اور صرف رسول پر ایمان لا کر جو رسول کی اتباع نہیں کرتا وہ بھی مومن نہیں ہے، اور جو رسول کی اتباع نہیں کرتا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اور جو رسول کی اتباع نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کے یہاں چہیتا اور پسندیدہ ہو نہیں سکتا۔ تو گویا کہ وہ اس کی دنیا بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور وہ اپنی آخرت کو بھی ہلاک و برباد کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے، اہل کتاب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی آپ انہیں بتائیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور صرف دعووں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی امیدوں میں، دعووں میں گزر رہی ہے، ایسے امیدوں میں زندگی گزارنے والوں سے بتا دیجئے کہ اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ یہ آیت کریمہ واضح دلیل ہے، صریح الفاظ میں، کھلے الفاظ میں یہ تعلیم دیتی ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا ہو یا اللہ سے محبت کرنا ہو تو اس کا پہلا طریقہ رسول کی اتباع۔ فاتبعونی صریح الفاظ میں کہا گیا، رسول کی اتباع کرنے سے ہی اللہ کی محبت، اس کی نصرت، اس کی مدد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اتباع کا فائدہ کیا بتایا گیا؟ کہا گیا اللہ تعالیٰ رسول کی اتباع کرنے سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اہل کتاب سے بات بتائی جا رہی ہے، یقیناً یہ اہل کتاب بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے، ان کے گناہوں میں بعض شامل ہے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، داعیوں کو قتل کیا، اہل ایمان کو انہوں نے قتل کیا اور دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، تحریف کر دی، کتابوں میں رد و بدل کر دیا۔
نبیوں کا انکار کیا اور آخری نبی کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، وقتاً فوقتاً آخری نبی کے جان کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو دنیا سے دور کرنے کی کوشش کی، اتنی ساری ان کی غلطیاں تھیں، لیکن کہا تم رسول کی اتباع کر لو، اللہ تمہارے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنے بڑے گناہ ہیں یہ سارے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان کے اندر زنا کا معاملہ عام تھا، ان کے اندر سود خوری عام تھی، دھوکہ، خیانت، یہ ساری چیزیں ان میں عام تھیں۔ کہا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم رسول کی اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کی اتباع اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، رسول کی اتباع گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ ہے، رسول کی اتباع اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ یاد رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ فائدہ تمہیں ملے گا، اگر تم اعراض کر دو گے، رسول کی اتباع نہیں کرو گے، کسی اور کے نقش قدم پر چلو گے، رسول کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اختیار کرو گے، کسی اور کا راستہ یہ مختلف راستوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آج دنیا میں مسلمان جس کی وجہ سے بٹ گئے ہیں، مختلف راستوں کو اختیار کر کے منتشر ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر ہر طرح کی برائی اور خرابی پائی جاتی ہے۔ رسول کی اتباع سے انسان صحیح معنوں میں انسان اور مسلمان بن کر رہتا ہے، اگر رسول کی اتباع کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اختیار کرتا ہے تو کبھی اس کے اندر انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام بھی برائے نام اس کے پاس رہ جاتا ہے، ایک لباس کی شکل میں، ایک نام کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے خاندان اور قبیلے کی شکل میں رہ جاتا ہے، ورنہ عمل کے اعتبار سے اس کے پاس مسلمانی باقی نہیں رہتی۔ تو الغرب رب العالمین نے فرمایا اگر تم اعراض کرتے ہو، رسول کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چلتے ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری اور تمہاری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، رب العالمین کی بات ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رسول کے راستے کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ حقیقت میں کافروں کا کام ہے، کافروں کا کام ہے۔ رسول کے تعلیمات کو چھوڑ دینا، عمل نہ کرنا یا اس کا انکار کر دینا، اعراض کر دینا، اپنے پیٹھ پیچھے ڈال کر منمانی زندگی گزار لینا، تو کہا کہ یہ کافروں کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے کبھی محبت نہیں کرتا، محبت مومنوں سے کرتا ہے، اور محبت رسول کی اتباع کرنے والوں سے کرتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، ہر کلمہ یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، ایک شریعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیکار کی باتیں کبھی نہیں کرتے تھے، آپ جو بھی بات کرتے تو وحی کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ جو آپ سے کہتا وہی بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنے خواہشات کی باتیں، اپنے منمانی باتیں کبھی نہیں کرتے، جو بھی آپ بتاتے وحی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جو آپ کو بتاتا وہ باتیں آپ بتایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے، صحابہ کی مجلس تھی، صحابہ کی مجلس میں ایک صحابی نے سوال کیا اور کہا اے اللہ کے نبی، کیا حج جو رب العالمین کی جانب سے فرض کیا گیا، کیا ہم پر
ہر سال حج کرنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ بعد میں جب سائل صحابی سامنے آئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو گویا کہ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ قانون کے طور پر ہے، ایک شریعت کے طور پر ہے۔ جس قانون کو لے کر انسان چلتا ہے، جس شریعت کو لے کر انسان چلتا ہے، آپ کی تعلیمات یہ انسان کو راہ دکھانے والی، نجات کا راہ بتانے والی، کامیابی کی زندگی عطا کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، ہر عمل اور آپ کے سامنے کیا گیا تقریری عمل یا قولی عمل ہے جس میں آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، یقیناً یہ ساری چیزیں ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکار میں کوئی بات نہیں کرتے، آپ وہی بات کرتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے، جس میں ہمارا فائدہ ہے، اس کام سے روکتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہے۔ فائدے کے کام سے کبھی اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں روکا، نقصان کے کام کا کبھی اللہ کے نبی نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ آپ کا ہر حکم، آپ کا بتایا ہوا ہر عمل یہ فائدے والا عمل ہے، دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا اس میں فائدہ ہے، زندگی کا فائدہ ہے۔ اگر کسی کام سے روکا بھی ہے تو اس میں ہمارا نقصان ہے، اسی لیے ہمیں روکا گیا ہے۔ اگر انسان روکنے والی چیزوں کو دیکھے جس میں منہیات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، احادیث میں منع کیا گیا ہے، جن جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اگر انسان ان کاموں میں غور کرے تو اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں یا تو ذاتی نقصان کا مسئلہ رہتا ہے، یا خاندان قبیلے کے نقصان کا مسئلہ رہتا ہے، یا نہیں تو معاشرے کا، انسانیت کے نقصان کا مسئلہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے، روکا ہے، یقیناً اس میں انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی اور اس میں نقصان کا سامان ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ اگر ہم دیکھیں کتنے ایسی چیزیں، سمجھو کہ قرآن نے بھی منع کیا، اللہ کے نبی نے بھی منع کیا، شراب پینا حرام ہے، ایک چیز سے منع کیا۔ اب غور کریں کہ شراب پینے سے کتنے نقصانات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کا جسم، اندرونی اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں، ذہن معوف ہو جاتی ہے، ذہن ختم ہو جاتا ہے، اور خود گھر کے افراد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ ایک تو وقت کا ضیاع، صحت کا ضیاع، پیسوں کا ضیاع، اور معاشرے اور قبیلے کے لیے نقصان دہ، اور اس کے نتیجے میں چوری، ڈکیتی، خون خرابہ، زنا، ہر طرح کی برائیاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں۔ یقیناً ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے شراب سے منع کیا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ میری عادت ہے، یہ میری خواہش ہے، میں اس پر عمل کروں گا، یقیناً یہ سنت کی مخالفت، رسول کی مخالفت ہے، اور رسول کی مخالفت یہ کفری عمل ہے، اور اللہ تعالی رب العالمین نے کہا کہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو اوامر ہمیں دیے گئے یہ کام کرنا چاہیے، جن کاموں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے ہر کام میں فائدہ ہے، کوئی کام فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے، ہمارا دل اسے نہیں مانتا، ہماری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، یا ہمیں اس میں فائدہ دکھائی نہیں دیتا، ورنہ حقیقت یہ ہے اگر انسان کو تعلیم ہو جائے، انسان کو اس کا فہم آ جائے، انسان اگر سمجھ لے ان باتوں کو، اسے بات محسوس ہوتی ہے نبی نے جو جو کام کرنے کے لیے بتایا ہے اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال اگر ہم دیکھیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے نماز کی طرف ترغیب دلائی، با جماعت نماز کی ترغیب دلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والوں کے وعیدیں سنائی ہیں، نماز
کی طرف توجہ دلائی ہے اور آپ نے اپنی پوری زندگی نماز پڑھا، اپنی عملی زندگی سے، اپنے قول احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا۔ بندہ اگر غور کرے تو اسے بات محسوس ہوتی ہے کہ نماز یہ دنیاوی فائدے بھی انسان کو عطا کرتی ہے، اخروی فائدے بھی انسان کو عطا کرتی ہے۔ دنیاوی فائدوں میں یہ بات ثابت ہے کہ نماز سے انسان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، بوجھ ہلکا ہوتا ہے، غم ہلکا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد بندہ گڑ گڑا کر دو آنسو گرا کر جب اللہ سے معافی مانگ لے کہ اے اللہ کل رات میں نے یہ گناہ کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، دیکھ لیں کہ ایک جملہ جو بندہ رب العالمین کے سامنے مانگتے ہوئے آنسو بہا کر جب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو دیکھ لے کہ اس کا بدن کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا بوجھ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے سارے بوجھ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہلکا کر لیا۔ یہ راحت کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم حضرات، بعض تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ جو دنیا میں لوگوں کے ذہنوں میں خرابی آتی ہے، ذہن کے اطراف میں جو خون کی رگیں ہوتی ہیں اس میں جو خرابی آتی ہے، دیوانہ پن جو آتا ہے، لوگ دیوانے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا جو لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں میں دیوانگی کا تصور ہی نہیں ہے، دیوانہ ہونے کا تصور ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خون مکمل ہر طرف دوڑتا ہے، رگوں میں سرکولیٹ ہوتا ہے، تب جا کر انسان صحت مند ہوتا ہے۔ اور جو انسان جو سجدہ کرتا ہے یا تشہد کی حالت میں جو بیٹھتا ہے، جو رکوع کرتا ہے، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے خون کے دورانیوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جب خون کا دوران جب برابر ہو، درست ہو، تو یہ کبھی تصوری نہیں ہوتا۔ لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا نماز کی پابندی کرنے والوں میں دیوانے پن کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ دنیاوی فائدے، اخروی فائدے تو بے شمار ہیں جو جنت کی شکل میں انسان کو ملیں گے محترم حضرات۔ لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور آپ کا یہ فعل ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے جو رب العالمین نے آپ کو یہ مقام دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کا عمل قانون، اللہ کے نبی کا قول قانون، اللہ کے نبی کے سامنے کیا جانے والا عمل یا بات جو پیش کی جاتی ہے وہ قانون ہے۔ قانون کا مطلب کیا ہے؟ قانون کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قانون کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی مخالفت کی جائے۔ اگر پولیس یہ قانون بناتی ہے ٹریفک کے اعتبار سے کہ اس طرح لیفٹ سائیڈ میں ہی جانا ہے، آپ کو جہاں سگنل ہے وہاں پر آپ کو رکنا ہے، اور اس میں ان شروط کا لحاظ رکھنا ہے، اگر یہ قانون بناتی ہے، ہم سب کو معلوم ہے قانون بنانے کا مطلب کیا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ قانون بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کام بولنا ہے، ہمارا کام اپنا عمل کرنا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اگر خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمیں فائن بھرنا پڑے گا، دنیاوی طور پر یہ تکلیف ہمیں محسوس کرنی پڑے گی، یا سمجھو کہ دنیاوی طور پر ہمیں وہاں پر جیل کی سزا بھی ہو جائے گی، دنیاوی سزا کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دنیاوی چھوٹے چھوٹے معمولی قانون کا یہ مسئلہ ہے کہ قانون بنایا جاتا ہے عمل کرنے کے لیے، قانون کی مخالفت یہ سزا کا باعث بنتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سنت، آپ کا قول و فعل یہ قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور اس کی مخالفت یہ سزا کا باعث، دنیا میں بھی سزا کا باعث ہے اور آخرت میں بھی سزا کا باعث۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ رب العالمین نے قانون کے حوالے سے اتنا بڑا بتایا، کہا کہ اگر کوئی مومن مرد اور مومن عورت ہو، اگر اس کے سامنے اللہ کے نبی کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کوئی اس فیصلے کی مخالفت کر نہیں سکتا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم،
کہ جب نبی کے فیصلہ آ جائے کسی کے پاس، چاہے مومن مرد ہو مومن عورت ہو، اگر وہ اس کی خلاف ورزی میں عمل کریں گے تو رب العالمین نے کہا یہ بڑی گمراہی ہے، یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ رسول کا بتانا، رسول کا طریقہ، رسول کی تعلیم، یہ سب کے سب دنیاوی زندگی میں جو شریعت ہمیں دی گئی ہے اس شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہے، اور اس کی خلاف ورزی یہ دنیا اور آخرت کے لیے نقصان کا سامان۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو قانونی حیثیت دی ہے یہ صرف قول کے طور پر نہیں ہے، لوگوں کو حکم دینے کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر بھی ہے، جسے ہم اسوہ کہتے ہیں، نمونہ کہتے ہیں، آئیڈیل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو رب العالمین نے بہترین نمونہ بنایا ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی صحیح معنوں میں اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کی تقلید کریں۔ یاد رکھیے، تقلید کا جو جملہ میں نے بار بار جو استعمال کیا ہے وہ یہی سمجھانے کے لیے، تقلید کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتباع کے لائق اگر کوئی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسوہ کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے علاوہ تقلید میں، اتباع میں، اسوہ میں کوئی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ان سارے لوگوں میں رب العالمین نے اللہ کے نبی کو سردار بنایا ہے۔ آپ سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی ذریت کا سردار ہوں۔ رب العالمین نے آپ کو سردار بنایا ہے، آپ کو اسوہ بنایا ہے اور قابل تقلید اور قابل اتباع بنایا ہے۔ آپ کو چھوڑ کر کوئی صحیح زندگی گزار ہی نہیں سکتا، صحیح راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ صحیح معنوں میں مسلمان تو چھوڑیے، انسان بن کر بھی زندگی گزار نہیں سکتا۔ انسان بننے کے لیے، صحیح مسلمان بننے کے لیے، دنیا اور آخرت میں نجات پانے کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے، رب کی مغفرت پانے کے لیے، ان سارے فوائد کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ گمراہی سے، شرک سے، بدعات سے اور مختلف جو آج فرقے ہیں، عقیدے میں جو خرابی فرقوں میں پائی جاتی ہے، ان ساری بگاڑ اور خرابی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اصل، اسے ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہترین اسوہ اور کامل اسوہ بنایا۔ دنیاوی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، انسان جس مرحلے میں بھی رہتا ہے، ہر مرحلے میں اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک بچہ اپنے بچپن کو اللہ کے نبی کے بچپن کا خیال کرتے ہوئے بہتر بنا سکتا ہے۔ ایک نوجوان اپنی جوانی کو بہتر بنانا چاہے تو اللہ کے نبی کی جوانی کو دیکھ لے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ نوجوان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ ایک بوڑھا انسان اگر چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں ایک بہتر انسان اور بہتر مسلمان بن کر کیسے رہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ایک نوکری کرنے والا، تجارت کرنے والا یا گھر بار میں بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا، بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا ایک باپ، ایک شوہر اگر چاہتا ہے کہ میں اپنے اندر اچھائی لاؤں اور اپنی طریقے میں تبدیلی لاؤں، ایک بہتر انسان، بہتر شوہر، بہتر باپ، ایک بہتر بھائی بن کر میں رہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ بہترین اسوہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے، کسی طرح کی کمی باقی نہیں، کسی طرح کی کمی باقی نہیں ہے۔ اگر آگے بڑھ کر کہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتباع کی جو صورت، اسوہ اور نمونے کی جو صورت رکھی ہے، یہ رسول ہونے کے اعتبار سے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ہونے کے اعتبار سے، انسانیت کے تقاضے کے اعتبار سے بھی رب العالمین نے اسوہ کی چیزیں رکھا ہے۔
انسان ہونے کے اعتبار سے کبھی خوشی ملتی ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے کبھی غم آتا ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے کبھی غصے کی کیفیت آتی ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے انسان ایک روبدار بن کر رہنا چاہتا ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے کسی کے ساتھ دل لگی انسان کرتا ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے بیع و شراء کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، قرض لیتا ہے۔ یہ ساری چیزوں میں اللہ کے نبی اسوہ، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یاد رکھیے کوئی چیز باقی نہیں ہے، ہر چیز میں اسوہ ہے، یہاں تک کہ انسان ہونے کے اعتبار سے کبھی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی بھلاہٹ انسان کو آ جاتی ہے، اس معاملے میں بھی رب العالمین نے اللہ کے نبی کو اسوہ بنایا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت پڑھائی اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ اب صحابہ سوچنے لگے کہ کیا نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر 2 رکعت پڑھائی ہے، یا اللہ کی جانب سے کوئی قانون آ گیا ہے کہ اب سے 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہی رہے گی۔ لیکن اللہ کے نبی سے محبت اور تعظیم کرتے ہوئے صحابہ ایک طرح کا روب رکھتے تھے، ایک طرح کا روب رکھتے تھے۔ صحابہ کے اندر اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ آنکھ اٹھا کر بھی صحابہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کر اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتے تھے، کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا، ذرا بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیسا ہے، آپ کا چہرہ، آپ کا جسم، آپ کا رنگ کیسا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ ہم جب اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تو کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، بس ابو بکر و عمر کا معاملہ ہی ہے، اللہ کے نبی ان سے بات کرتے، وہ ان سے بات کرتے، اللہ کے نبی ان کے معاملے میں مسکراتے اور یہ ان سے مسکراتے، یہ دونوں صحابہ ہی آپ کو دیکھا کرتے تھے، ہم آپ کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ڈر کی وجہ سے نہیں، محبت میں، تعظیم میں، یہ تعظیم کی چیز تھی، ڈر کی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی، اللہ کے نبی تو نرم زبان، نرم دل اور ملا کر چلنے والے، مشورے کے ساتھ کام کرنے والے، لوگوں کے غلطیوں کی اصلاح نرم انداز میں کرنے والے۔ کبھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دی، کبھی آپ نے کسی کو سخت کلامی کسی سے نہیں کی، آپ نے برا بلا اور ڈانٹنے کا کبھی کام کیا ہی نہیں۔ آپ اتنے بڑے عہدے پر رہنے کے باوجود لوگوں نے آپ کو مارا، لوگوں نے آپ کو ڈانٹا، لوگوں نے آپ پر تھوکا، لوگوں نے آپ پر مٹی پھینکا، لوگوں کی وجہ سے آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کی پیشانی پھوٹی، لیکن کبھی آپ نے کسی کو سخت کلامی سے پیش نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اتنے نرم اور اتنے محبت کے ساتھ معاملہ کرنے والے صحابی نبی، لیکن صحابہ بس تعظیم میں محبت میں آ کر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اب مسئلہ آیا، کون بات کرے، کون پوچھے کہ کیا نماز حقیقت میں کم ہوئی ہے یا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں؟ صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ دیکھو، اگر ہم میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے، یہ وہی صحابی پوچھ سکتا ہے جسے اللہ کے نبی محبت اور پیار میں ذوالیدین کہہ کر پکارتے ہیں، 2 ہاتھ والے کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا انداز تھا، دل لگی کرتے، مذاق کرتے صحابہ سے، لیکن سچائی کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ مذاق میں بھی آپ کسی کے دل کو نہیں توڑتے تھے، مذاق میں بھی آپ کبھی صحابہ سے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صحابہ کے گھر جاتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے، ان سے دل لگی کرتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بھائی کی چڑیا مر گئی تو غم میں تھے، میرا بھائی غم میں تھا، چھوٹے سے صحابی، اللہ کے نبی آئے اور دل لگی کرنے لگے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ دل لگی کرنے لگے، یہاں تک دل لگی کرتے کہ ایک صحابی نے پوچھ بھی لیا، اے اللہ کے نبی آپ نبی ہیں اور نبی ہو کر ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ یہاں تک پوچھ لیا، آپ نبی ہو کر ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ نبی نے کہا کہ ہاں میں مذاق کرتا ہوں، لیکن مذاق میں بھی سچ بولتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ تھا، تعامل تھا۔ تو ایک صحابی کو ذوالیدین کہہ کر پکارتے تھے، 2 ہاتھ والے۔ صحابہ نے کہا کہ جاؤ تم جا کر پوچھو۔ صحابی آئے، ادب و احترام کے ساتھ سوال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا دیا، کیوں ایسا؟ ذرا ہوش سے
شعور سے آپ نے نہیں پڑھایا، جیسے آج ہمارا معاملہ ہوتا ہے، انسان ہیں، امام سے بھی غلطی ہوتی ہے، مؤذن سے بھی غلطی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے اذان کا دینا یا وقت کے بعد اذان کا دینا، یا نماز میں 4 کی جگہ پر 5 یا 4 کی جگہ پر 3 رکعت کا پڑھانا، لیکن ہمارے اندر یہ برداشت کی کیفیت نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں ممبر ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں، یہ سوچ کر انسان پوچھ لیتا، جبکہ چاہیے کہ یہ بات محسوس کریں انسان ہونے کے اعتبار سے غلطی سب سے ہوتی، کوئی اس سے پاک نہیں ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی کے ذریعے رب العالمین نے بتایا۔ اس میں بھی رب العالمین نے اللہ کے نبی کو اسوہ ثابت کیا، بتایا کہ تم دیکھو اس معاملے میں بھی اللہ کے نبی کا اسوہ ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، آپ کو یاد نہیں تھا۔ تو پھر صحابی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ بعد میں صحابہ سے پوچھا کہاں اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، پھر آپ گئے 2 رکعت نماز ادا کیا اور پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لیا۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ غیبی طور پر ایک ایسا انتظام کیا، آپ کو بھلا کر، نماز میں آپ کو بھلا کر اس مسئلے میں بھی ایک اسوہ ثابت کیا کہ انسان ہونے کے اعتبار سے یہ چیز بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اگر کسی کی اصلاح کرنا ہو، معاملے کو طے کرنا ہو، تو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ درپیش ہوا۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک کامل اور بہترین اسوہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسوہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسوہ کا مطلب یہ ہے میں کہوں کہ میں اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہوں؟ کیا اسوہ کا مطلب یہ ہے میں کہوں کہ میں اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں؟ یا اسوہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک موسم آ جائے، ایک مہینہ آ جائے، اس مہینے میں ہم نعت خوانی کر لیں، درود کا اہتمام کر لیں یا اور کوئی کام کر لیں جیسا بعض لوگ کرتے ہیں؟ کیا اسوہ کا مطلب یہ ہے؟ کیا مطلب ہے اسوہ کا؟ یاد رکھیے، اسوہ کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ ہماری رات اور ہمارا دن 24 گھنٹے، اس طرح کے ہر دن، ہر 24 گھنٹے ہماری رات اور ہمارا دن 24 گھنٹے ویسے ہی گزرے جیسے کہ اللہ کے نبی کے گزرتے تھے، جیسے کہ اللہ کے نبی کے گزرتے تھے۔ یہی اسوہ ہے۔ بات کرنا ہو نبی کا اسوہ دیکھیں، ملاقات کرنا ہو نبی کا اسوہ دیکھیں، اوڑھنا بچھونا ہو نبی کا اسوہ دیکھیں، کھانا پینا ہو نبی کا اسوہ دیکھیں، بیٹھنا سونا یا چلنا پھرنا ہو نبی کا اسوہ دیکھیں، گھر کے معاملات ہوں، خاندان کے معاملات ہوں، باہر کے معاملات ہوں، نبی کا اسوہ دیکھیں۔ دین پر عمل کرنا ہے، عقیدے پر چلنا ہے، توحید کو اپنانا ہے، نبی کا اسوہ دیکھیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا ہے، نبی کا اسوہ دیکھیں۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر طریقہ اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ نبی کے اسوے کے مطابق گزرے۔ صحیح معنوں میں اسوے کا مطلب یہی، یہ ہرگز مطلب نہیں جیسا ہمارا آج حال۔ اسوے کا ہرگز یہ مطلب نہیں چند چیزوں میں ہم نبی کو اپنائیں اور چند چیزوں میں نبی کی مخالفت کریں، چند چیزوں میں سنت کی محبت کا اظہار کریں اور چند چیزوں میں ہم کھلم کھلا بغاوت اور مخالفت پر آ جائیں۔ ہرگز نہیں، ہر معاملے میں نبی ہی ہمارے لیے آئیڈیل، نبی ہی اسوہ، اور اسی کو اتباع رسول کہا جاتا ہے۔ اتباع رسول کا مطلب یہی ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی رسول کی تعلیمات کے مطابق
اور رسول کی زندگی کے مطابق ہو. ہمارا غصہ رسول جیسا، ہمارا ہنسنا رسول جیسا، ہمارا کام کاج رسول جیسا، ہماری نیند بھی رسول جیسی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بچوں کی تربیت، ماں باپ کی خدمت، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یہ ساری چیزیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق ہو سکتے. محترم حضرات، آج ہم اتباع رسول کا یہ عنوان کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، میں اور آپ یقیناً اس مسئلے میں آج محاسبہ کریں، جائزہ لیں، دیکھیں کہ میں سوتے وقت کیا رسول کے سونے کے مطابق سوتا ہوں، یا اٹھتے وقت میں رسول کی تعلیمات کے مطابق اٹھتا ہوں. قضائے حاجت میں جانا ہو، برش کرنا ہو مجھے، یا نماز کے لیے جانا ہو، جوتا چپل پہننا ہو، ٹوپی اور جھبا یا شرٹ یا پینٹ مجھے پہننا ہو، ٹخنے سے اوپر پہننے کا معاملہ، ڈھیلا ڈھالا جسم کو چھپانے والا لباس پہننے کا معاملہ، باہر جا کر مجھے تجارت کرنی ہے امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. لوگوں سے بات چیت اگر کرنی ہو تو میٹھے الفاظ میں، سخت کلامی سے بچ کر، غصے کا خامخواہ اظہار نہ کرتے ہوئے، ذاتی مسائل میں لڑائی جھگڑا اور اختلاف نہ کرتے ہوئے کیا میں یہ زندگی گزار رہا ہوں؟ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، یتیم اور مسکینوں کا خیال کرنا، مہمان نواز بننا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، کیا یہ کام مجھ سے ہو رہے ہیں؟ جو کام مجھے کرنے کے بتائے گئے ہیں ویسے میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر. اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو یقیناً میں اور آپ اس میں کہیں نہ کہیں 100 میں سے صرف 10 نمبر ہی لے سکتے، 90 نمبر ہم نہیں لے سکتے. 100 میں سے 10 نمبر کے ہی ہم حقدار رہیں گے، اس لیے کہ آج سنت پر عمل کرنے کا درجہ ہمارا اتنا ہی رہ گیا، اتنا ہی رہ گیا. سنت پر عمل کرنے کا درجہ اتنا ہی رہ گیا ہے. اگر ہم سنت پر عمل کے درجے کی بات کریں تو کہہ سکتا ہوں، ایک ہے زبان اور دوسرا ہے دل. کیا ہے وہ؟ زبان سے دعویٰ کرنا اور بتانا کہ میرے دل میں محبت ہے، بس. اللہ اکبر. عملی اعتبار سے ہم بالکل پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. رسول کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اور محبت آج ہم میں کم ہوتی چلی جا رہی. اگر بچوں سے پوچھا جائے کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے تو یقیناً کوئی کسی کھلاڑی کا نام لے گا، کوئی کسی ایکٹر کا نام لے گا. اور آج کل تو یوٹیوب کا نشہ بچوں پر بھی اتنا چڑھ گیا ہے، لوگ نئے نئے ویڈیوز بنا کر اپنی کمائی کے لیے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنی کمائی کے لیے دوسروں کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. بڑوں کو چھوڑیے، بچوں کو بھی یہ برباد کر رہے ہیں اپنی کمائی کے لیے، کہ میرا یوٹیوب چینل اگر زیادہ چلے گا تو مجھے پیسے ملیں گے. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسے اگر اس کا کوئی عادی ہو گیا تو کتنا نقصان ہوگا، تعلیم کا نقصان ہوگا، صحت کا نقصان ہوگا، اور اطاعت و فرما برداری کا نقصان ہوگا، رشتے ناتوں کو نہ پہچاننے کا نقصان ہوگا. اس کا کوئی احساس کسی کو نہیں رہی. اگر ہے تو بس کمانے کا احساس ہے، اسی میں خوشی ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آج نئے نئے ویڈیوز کو دیکھ کر بچوں کے زبان پر بھی ان کے نام چڑھ گئے ہیں اور انہی کے طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں کہ وہ دن میں کیا کرتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں. اور نتیجہ یہاں تک نکل گیا، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ماں باپ سے مطالبہ بھی وہی کرتے ہیں، مجھے کپڑے ایسے چاہیے، مجھے جوتے ایسے چاہیے، میرے گھر کے اندر اس چیز کی کمی ہے، وہ چیز پوری کی جائے. گاڑیوں کا مطالبہ ہوتا ہے. اگر باپ کے پاس وہ استطاعت نہیں تو سوچو کہ آخر وہ باپ لائے تو کہاں سے لائے. کبھی باپ بھی سوچتا ہوگا میرے بچے نے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، ایک چیز مانگی ہے، میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، اب کروں تو کروں کیا؟ چلو چوری کر لوں، کسی کا حق مار لوں، حرام طریقے پر کمانے میں نکل جاؤں، یا سود خوری یا سودی قرض لینے پر میں اتر جاؤں. نتیجے اس قدر خطرناک آج ثابت ہو رہے ہیں. وجہ نبی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے، نبی کی اتباع نہ کرنے کے بجائے یہ دنیا داروں کی اتباع کرنے کا ہے. یقیناً یہ بہت بڑا نقصان آج ہو رہا ہے.
بہت بڑا یہ خسارہ ہے آج ہر گھر کے اندر۔ اور بطور نصیحت یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، بطور نصیحت بچوں کو موبائل نہ دیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ماں باپ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اب اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، اس کے بغیر گھر میں کیا ہے سکون سے نہیں رہتے، پریشان کرتے ہیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اب دینے کی تو بات ہے ہی نہیں، یہ تو کھلی بات، دینا تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کا نقصان خود آپ آگے دیکھیں گے، یہ تو بات ہے۔ لیکن اگر دینا بھی چاہیں تو بس ایک گزارش ہے کہ بچوں کو ریل دیکھنے کی اجازت نہ دیں، ہرگز نہ دیں، ہرگز نہ دیں، ہرگز نہ دیں۔ کیوں کہ دیکھتے دیکھتے کبھی بے حیائی کی چیزیں آ جاتی، بہت بے حیائی کی چیزیں آتی۔ اگر آج بچے کو شعور نہیں ہے، عمر بڑھے گی، عادت پڑ گئی دیکھنے کی، عمر بڑھے گی، ماں باپ یہ سمجھیں گے یہ تو چھوٹے سے دیکھ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ لیکن جب شعور آئے گا، احساس آئے گا، خاص کر عورتوں کے احوال اور عورتوں کے لباس کے مسئلے میں جب وہ خیال آئے گا، یقیناً اس سے کیا ہے خرابی پیدا ہوگی، برائی عام ہوگی۔ بس یہ تو نصیحت ہے آپ سے، درد کے ساتھ میں نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ اگر آپ کو دکھانا ہی ہے، بس یہ کہتا ہوں کہ خاص کچھ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے دکھائیے، بس اتنا ہی۔ موبائل کھلم کھلا بچوں کے ہاتھ میں ہرگز نہ دیں، تاکہ دیکھتے دیکھتے وہ بے حیائی کی چیزوں کے عادی ہو جائیں، اس سے بچیں۔ محترم حضرات، الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو ہر اعتبار سے اسوہ بتائی گئی ہے، لیکن ہم اس میں بہت ناقص ہیں، ہر ایک اپنے طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی لباس کے اعتبار سے دیکھنا چاہے، ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ ٹخنے سے اوپر پہننا ہے، نہیں پہنتے، مخالفت ہم کرتے ہیں، اسے ہم عیب سمجھتے ہیں۔ اور خاص کر جو لوگ نوکریاں کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی جگہ پر ہمیں اس طرح کا لباس ہی پہننا ہے، غلط ہے، یہ تصور غلط ہے، نکال دیجئے، ہرگز نہیں۔ آپ اپنی چیزوں کو ثابت کیجئے، بتائیے، جب لوگ خود بخود اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ کوئی عیب کی چیز اور معاشرے کے خلاف، یہ انسانیت کے خلاف کی چیز نہیں ہے۔ اور اسی میں سے ایک چیز، داڑھی رکھنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، وہاں پر یا تو نوکری کا بہانہ رہتا ہے، یا شادی کا بہانہ رہتا ہے، یا عمر کا بہانہ رہتا ہے کہ ابھی بہت بڑی عمر ہے، عمر جانے کے بعد ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہرگز نہیں، عمر کا کسی کو علم نہیں ہے، انسان کب مر جائے۔ اگر اسی مخالفت میں مر گیا، نبی کی مخالفت میں انسان مر گیا، تو کیا وہ نجات پا سکتا ہے؟ رب العالمین کی رضا، اس کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے؟ عمر کا بہانہ، نوکری اور شادی کا بہانہ نہ بنائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں داڑھی کے بعد بھی ہوئی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے کسی کی شادی نہیں ہوئی، یہ ناممکن ہے۔ اس تصور کو نکال دیجئے۔ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے دنیاوی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، نبی کی سنت پر عمل کرنے سے اخروی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان شیطان کا وسوسہ ہے جو ہمارے دل و دماغ میں شیطان بٹھاتا ہے۔ محترم حضرات، اور عمل کی اگر ہم بات کرتے ہیں، نماز، اس میں ہماری کوتاہی ثابت ہے۔ نبی جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، نبی بننے کے بعد سے لے کر آخری سانس تک آپ نے نماز کی پابندی کی ہے۔ نبی بننے سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق غار حرا جا کر آپ عبادت کرتے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ خواتین سے گزارش ہے، اس سے پہلے بھی میں نے اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے خاص توجہ دلائی تھی، خواتین سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اس لیے کہ گھروں کی خواتین میں اس مسئلے میں حد درجے کی سستی اور کاہلی دکھائی دیتی ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وقتاً فوقتاً نصیحت کرتا رہے۔ محترم حضرات، اگر ہم معاملات کی بات کرتے ہیں، لین دین، رہن سہن کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارے پاس سنت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ چاہیے مختصر وقت میں اتباع سنت
اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے ہمیں فوائد کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، اس پر ہم مختصر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اگر اتباع سنت کی ہم بات کریں، یقیناً اتباع سنت یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ رسول کی اتباع کے بغیر کوئی اسلام پر عمل کر ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول کی اتباع سے ہی مسلمان ہو سکتا ہے، اسلام پر عمل کر سکتا ہے، اس لیے کہ رسول نے ہی ہمیں بتایا اللہ ایک ہے، رسول نے ہی ہمیں بتایا نماز پڑھنا چاہیے، نماز کا طریقہ یہ ہے، رسول ہی نے ہمیں بتایا زکوٰۃ دینا چاہیے، زکوٰۃ اپنے مال میں سے اتنا حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے۔ بغیر رسول کے اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا، بغیر سنت کے اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور کھل کر کہیں بغیر حدیث کے اسلام پر عمل کیا نہیں جا سکتا۔ جیسے بعض لوگ یا تو حدیث کے مخالف آتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے آتے ہیں، یا تو بعض لوگ حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات پر عمل کرنے پر آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر کسی کی بات کو آنکھ موچ کر قبول کرنے کا حکم دیا گیا، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اگر کسی کے فعل کو آنکھ بند کر قبول کرنے کا حکم دیا گیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیتے، حدیث کا درس دیتے، اور حدیث کا درس دیتے ہوئے بار بار اپنے شاگردوں سے کہتے ہر ایک کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور ہر ایک کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ اشارہ کر کے کہتے سوائے اس قبر والے کے، اس قبر والے کی بات رد نہیں کی جا سکتی، اسے تو قبول کرنا ہی ہے۔ بغیر قبول کیے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اور کوئی اسلام پر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، لوگو رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے ہیں اس سے رک جاؤ۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، لینے والے کو چھوڑتے ہیں اور روکنے والے کو لیتے ہیں، جس سے منع کیا گیا اسے لیتے ہیں اور جو دیا جا رہا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا کہ ہم الٹے مسلمان، ہمارا اسلام ایسا ہو گیا کہ ہم نے اپنے اسلام کے معاملے ہی کو الٹا کر دیا۔ جو کہا گیا کہ یہ کرو اس کی مخالفت کریں گے، جب کہا گیا کہ یہ نہ کرو تو ہم وہ کرنے پہ نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول کی مخالفت یہ ہمارے لیے خسارہ ہے۔ محترم حضرات، رسول کی اتباع ہر اعتبار سے جو کرنے کی بات بتائی گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں انسان اپنی پوری زندگی میں رسول کو اسوہ بنائے، رسول کے نقش قدم پر چلے، اور جو رسول کو اسوہ بناتا ہے رب کی رضا، رب کی محبت اور کل قیامت کے دن جنت انسان حاصل کرتا ہے اور دنیا میں بلند مقام انسان حاصل کرتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رسول کی اتباع کا درجہ اتنا عظیم ہے، اگر ایک بندہ اللہ کی عبادت کرنا چاہے، رسول کی اتباع کے بغیر اس کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی، عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ علماء نے یہ بات ثابت کی ہے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں اہم ہیں۔ ایک شرط ہے اخلاص، اللہ کے لیے وہ کام ہو، اور دوسری شرط ہے وہ کام رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ جب تک وہ کام رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، اخلاص تو ہے لیکن رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ کام قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بارہا اعلان کیا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، صحابہ مجھ سے حج کرنے کے طریقے کو سیکھ لو، حج کرنے کے طریقے کو سیکھ لو، آئندہ سال میں رہوں گا کہ نہ رہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس لیے کہ عبادت میں اخلاص کے ساتھ رسول
رسول کا طریقہ، رسول کی اتباع یہ ضروری ہے، اس کے بغیر بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم رسول کی اتباع کے فوائد اور اس کے نتائج کی بات کرتے ہیں تو یقیناً رسول کی اتباع یہ انسان کو آخرت کے دن نور عطا کرنے والا ذریعہ ہے، اور آخرت کے دن انسان کے چہرے کو منور کرنے کا ذریعہ ہے، اور آخرت کے دن حوض کوثر کا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نوش کرنے کا اور پینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ خود اللہ کے نبی نے کہا کہ کل قیامت کے دن تم آؤ گے حوض کوثر پر تو میں تمہیں پہچانوں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے پہچانو گے؟ کہا کہ آثار وضو کے آثار جو ہم وضو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن یہ چہرہ یہ ہاتھ یہ پیر چمکنے لگیں گے، اس کے ذریعے میں پہچانوں گا۔ لیکن میری امت میں سے بعض لوگوں کو فرشتے دور کریں گے، میں پوچھوں گا کہ ان لوگوں کو کیوں دور کر رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا ہے، بدعات کو کس قدر انہوں نے اس میں شامل کر لیا ہے، تو گویا کہ وہ لوگ دور کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی بھی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کر رکھ دیا۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی رسول کے طریقے اور آپ کے اتباع کے خلاف عمل کرنے سے انسان رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی نہیں پی سکتا۔ یہ جنت کی نعمتیں اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینے کا بہترین ذریعہ ہے، اور کل قیامت کے دن نور اور چہرے میں روشنی کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین ابیضت وجوہہم، کہ رب العالمین نے کہا کہ کل قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید رہیں گے تو بعض لوگوں کے چہرے سیاہ رہیں گے، بعض کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور بعض کے چہرے بالکل سیاہ ہو جائیں گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأُولُو الْعِلْمِ، کہ جن کے چہرے چمکتے رہیں گے اس سے مراد اہل السنہ والجماعہ کے لوگ ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کے لوگوں سے کون مراد ہے؟ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ کل قیامت کے دن کے چہرے چمکیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کہا کہ ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدعات پر عمل کرتے ہیں، ضلالت پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے ایک بدعت ہے اس مہینے کے حوالے سے، سفر کے مہینے کے حوالے سے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ رسول کی سنت کہیں پر بھی اس مسئلے میں ثابت نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے، یہ خرافات ہے جو مسلمانوں میں خاص کر خواتین میں یہ پائی جاتی ہے۔ توہم پرستی، منحوس سمجھنا، کبھی دن کو، کبھی وقت کو، کبھی رات کو، کبھی تاریخ کو، کبھی مہینے کو یا کبھی شخص کو منحوس سمجھنا، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نحوست کسی میں نہیں ہے۔ اگر نحوست ہوتی، اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزوں میں ہوتی، ایک عورت میں، دوسری سواری میں اور تیسری گھر میں، یہ نحوست ہوتی، لیکن اس میں بھی نحوست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان میں بھی نحوست نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے، بدگمانی والی نہیں ہے، ساری چیزیں خیر والی۔ ایک واقعہ فارسی کی کتاب شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ ایک بادشاہ نکلا شکار کرنے کے لیے، سامنے سمجھو کہ ایک چپراسی انسان، چپل سینے والا یا دھوبی انسان سامنے آ گئے جو نچلی ذات کے اعتبار سے تھا۔ اب دیکھتے ہی فوراً بادشاہ نے کہا کہ میں شکار کے لیے جا رہا تھا، اس منحوس انسان کے چہرے کو میں نے دیکھ لیا، اب پتہ نہیں کہ شکار مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ حکم دیا کہ اسے قید کر دو اسے۔
قید کر دیا گیا۔ قید کرتے ہی گیا شکار کرنے کے لیے، خوب شکار کر لیا، خوشی خوشی لوٹا۔ اب خوشی میں کہا کہ چلو اسے چھوڑ دو، شکار تو ہو گیا ہے، چھوڑ دو۔ لیکن اس آدمی نے بادشاہ سے سوال کیا، کہا کہ اے بادشاہ، بس ایک سوال کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مجھے دیکھنے پر تمہارا خیال یہ ہوا کہ آج شکار ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن آج تمہیں بہت زیادہ شکار ملا اور تم خوش ہو، جس خوشی میں مجھے چھوڑ رہے ہو، تو بھلا بتلاؤ کہ میں منحوس ہوں کہ آپ منحوس؟ کون منحوس ہے؟ کہ مجھے دیکھنے سے شکار مل گیا لیکن آپ کو دیکھنے سے دن بھر مجھے جیل میں رہنا پڑا، مجھے تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ اب بتاؤ کہ نحوست کس میں ہے؟ کہ نحوست تمہارے چہرے میں ہے کہ میرے چہرے میں؟ کہ مجھے دیکھنے سے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، شکار تمہیں مل گیا، لیکن تمہیں دیکھنے کے نتیجے میں مجھے ایک دن بھر تکلیف میں رہنا پڑا۔ یہ بات سچ ہے، نحوست کسی میں نہیں، ایک بدعت جو آج ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اور اس بدعت کے مقابلے میں اتباع رسول یہی ہے، سنت رسول یہی ہے کہ انسان ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھا تصور رکھے، ایمان رکھے، سارے دن اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے، اور اللہ نے کسی میں نقصان کی کوئی بات نہیں رکھا ہے۔ محترم حضرات، اگر اتباع رسول کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اتباع رسول سے متعلق صحابہ کے بے شمار اقوال اور صحابہ کے عمل میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کیسے ہمیں رسول کی اتباع کرنی چاہیے۔ بس اختصار کے ساتھ اشارتاً آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں کہ کیسے صحابہ سنت پر عمل کرتے اور رسول کی اتباع کرتے۔ احادیث کے اندر بے شمار واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نمازیں ہو گئی، 2 رکعت ہوئی نماز میں، 2 رکعت کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ یہ دیکھ کر سارے صحابہ نے جوتوں کو اتار دیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے کیوں جوتے اتارے؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے اتارا اس لیے ہم نے بھی اتار دی، آپ نے اتارا اس لیے ہم نے اتارا۔ کہا کہ میں اس لیے اتارا، جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے جوتے میں گندگی ہے، اتار دیجئے، اور نماز گندگی سے قبول نہیں ہوتی، پاکی صفائی ضروری ہے نماز میں، میں اس لیے اتارا۔ تو اللہ صحابہ نے کہا بس آپ نے عمل کیا اس لیے ہم نے بھی عمل کیا۔ یہی صحابہ کی وہ جماعت جو نبی کے نقش قدم پر چلنے میں اتنے دیوانے تھے، وہ نہیں سوچتے کہ یہ عمل کیوں کیا گیا، بس نبی نے کیا ہمیں کرنا ہے، نبی نے کیا ہمیں کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ بھی دیا کہ میں کوئی وہ کام نہیں چھوڑوں گا جس کام کو اللہ کے نبی نے کیا، کوئی کام نہیں چھوڑوں گا، ہر کام کو میں اپناؤں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنت پر عمل کرنے میں ان کی مثال بیان کی جاتی ہے، اتنی ان کی اعلیٰ مثال ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، اگر سفر میں جاتے جاتے کہیں پر وہ ہٹ گئے، لوگوں نے پوچھا کیوں ہٹے؟ کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جا رہے تھے، اللہ کے نبی بھی ہٹ گئے تھے اس لیے میں بھی ہٹ گیا۔ اگر کہیں اللہ کے نبی کھڑے، عبداللہ ابن عمر وہاں جا کر کھڑتے، کہیں پر بیٹھے، عبداللہ ابن عمر وہاں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے سنت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، ایک شوق تھا۔ اور احادیث کے اندر واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، دیکھا کہ آپ کیا برتن میں کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں، صحابی نے اس عمل کو دیکھا تو کہا کہ اس کے بعد سے میرے اندر بھی کدو کی محبت بیٹھ گئی، جبکہ کھانے پینے کا یہ شوق، یہ ذوق لوگوں کا مختلف ہوتا ہے۔ 2 بھائی ہیں تو 2 بھائیوں کا انداز الگ ہوتا ہے، 2 دوست ہیں تو 2 دوستوں کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، بس اللہ کے نبی نے کھایا، صحابہ کے اندر اس کی محبت بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے لیے کھانے کا انتظام کیا، یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ جتنا چاہتے کھاتے، بقیہ واپس کر دیتے۔ ایک دن آپ نے پورا کھانا واپس کر دیا، میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں آج آپ نے پورا کھانا واپس کیا؟ کہا کہ اس میں کچی پیاز ہے اور کچی پیاز کی بو مجھے پسند نہیں ہے۔ کچی پیاز حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی بو مجھے پسند نہیں ہے، بس اس لیے میں نے چھوڑا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی میں نے کچی پیاز نہیں کھائی۔ حرمت کے لیے نہیں، جائز ہے، انسان کھا سکتا ہے، یہ میرا دوسروں کا اختیار ہے، انسان چاہے اسے کھائے کہ نہ کھائے، لیکن صحابہ، نبی نے چھوڑا، صحابہ نے چھوڑ دیا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے قسم کھائی اپنے باپ کے نام کی۔ اللہ کے نبی نے سنا اور کہا ہے عمر باپ کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، ماں باپ کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، اللہ کے نام کی ہی قسم کھانا ہے۔ کہنے لگے کہ اس کے بعد کبھی میں ماں باپ کے نام کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ کھانا تو چھوڑیے، اگر کوئی دوسرا کھاتا ہے اس کا مجھے اگر ذکر بھی کرنا ہے تو ذکر میں بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے اپنے ماں باپ کی قسم کھائی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، بس اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں کھانا نہیں کھانا۔ یہ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ، اتباع رسول جسے کہتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو غصہ کر رہے تھے، مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی پیچھے آئے، روکا، کہا، پکارا، اے ابو مسعود۔ کہتے ہیں کہ میں پیچھے پھر کے دیکھا کہ کون ہے آخر، اللہ کے نبی ہیں۔ کہنے لگے اے ابو مسعود تم جتنی طاقت اس غلام پر رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ طاقت تم پر رکھتا، اگر وہ چاہے تو مار سکتا، تم پر اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا۔ بس یہ سننا تھا، کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم یہ غلام اللہ کے نام آزاد، اس کے بعد میں کبھی نہیں ماروں گا غلام، کبھی نہیں ماروں گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا، آپ خطبہ دے رہے تھے، لوگ کھڑے تھے، کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود ڈھیلیز پر بیٹھ گئے، دروازے پر، جبکہ مسجد خالی تھی، ڈھیلیز پر بیٹھ گئے۔ پھر بلایا، کہا ہے عبداللہ وہاں پر کیوں بیٹھے؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا بیٹھ جاؤ اس لیے میں بیٹھ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ حکم دیں اور ہم اس کی حکم میں تاخیر کریں؟ نہیں، یہ صحابہ کا جذبہ ہے محترم حضرات، کہ صحابہ سنت پر عمل کرنے میں اتنے آگے رہتے تھے کہ کبھی مخالفت نہیں کرتے تھے، شوق ہوتا تھا، شوق، اور آگے بڑھ بڑھ کر پوچھا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی کوئی بات بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، انتقال پر صحابہ بہت روئے، اتنے روئے کہ قریب تھا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو جائے، اتنا روئے صحابہ غم میں، اللہ کے نبی کی محبت میں۔ لیکن بعض صحابہ اس لیے بھی رو رہے تھے کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اگر اللہ کے نبی ہوتے تو اور کوئی نئی عبادت، اللہ کے طرف سے کوئی حکم ہمیں ملتا، عمل کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ملتا، ہم اس پر عمل کرتے اور ثواب پاتے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ صحابہ کا جذبہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، محاسبے کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم سوچیں ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں تھے، جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کی رفاقت کے لیے چنا ہے، نبی کا ساتھ دینے کے لیے چنا ہے۔ الغرض رسول کی اتباع ہی میں نجات ہے، رسول کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع، دوسروں کی تقلید، دوسروں کے نقش قدم پر چلنے، دوسروں کو اسوہ بنانے میں نجات نہیں ہے۔ انسان اور مسلمان اسی وقت انسان ہو سکتا ہے جب رسول کی اتباع کرے، جنت میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ صرف محبت کا دعویٰ زبان سے نہ کریں، محبت کے دعوے میں چیخ و پکار نہ کریں، بلکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں۔ اور رسول کی اتباع میں آخری چیز پر ہم نے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں محترم حضرات، چاہیے کہ ہم تہیہ کر لیں کہ ہم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہیں گے، مرتے دم تک نمازی بن کر رہیں گے، دین پر ہم چلیں گے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں گے، بدعات و خرافات کے کاموں سے اپنے آپ کو ہم روکیں گے، اپنے گھر کی صحیح تربیت، بچوں کی صحیح تربیت، گھر کا صحیح ماحول ہم وہاں پر عطا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کے اسوار اتباع میں یہ بات شامل ہے کہ مسلمان سب آپس میں مل کر رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، کسی پر ہم بدگمانی، کسی پر ہم پروپیگنڈے اور کسی کے خلاف ہم برے خیالات کی وجہ سے اسلام سے نکالنے کی بات ہم نہیں کریں گے۔ یہ رسول کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ ہم پیار و محبت سے بات کریں گے، حق پیش کریں گے پیار و محبت کے ساتھ، اصلاح کریں گے پیار و محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے، اور رسول کے نقش قدم پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک رسول کا امتی بن کر رسول کے اتباع میں، رسول کے نقش قدم میں، رسول کو اسوہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی مخالفت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی محبت
اور رسول کی محبت اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خواتین کو اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کرنے، تلاوت قرآن کی پابندی کرنے، بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہر ایک کے الگ الگ انداز میں مبتلا لوگوں کے اندر گناہوں میں لوگ مبتلا ہیں، لوگوں میں جو گناہ پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے گناہوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھر بار میں، اعلی اولاد میں، زندگی میں، مال و متاع میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو اور سب کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ اللہ جو قرض میں ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو خلاف سنت عمل کرنے والے ہیں، اللہ انہیں صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ انہیں سنت پر عمل کرنے میں مضبوطی عطا فرمائے اور صحیح دین، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔